دا فیٹ۔ احمد ندیم قاسمی کی یہ جو نظم ہے نا، یہ دنیا کی ان ٹھیکیداروں جو ہیومینٹی کے ٹھیکیدار بنے پھر رہے ہیں نا، ان پر ایک تماچا ہے، جو ظاہری طور پر دکھاوے کے طور پر تو عوام کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن اندرونی طور پر کیا کر رہے ہیں؟ ہتھیار بنا رہے ہیں۔ ان ہتھیاروں سے کیا کر رہے ہیں؟ انہی انسانوں کو مار رہے ہیں، انہی انسانوں کے خلاف جا رہے ہیں، انہی انسانوں کی بھوک بڑھا رہے ہیں، انہی انسانوں کی غربت بڑھا رہے ہیں۔ تو احمد ندیم قاسمی کیا کہتا ہے کہ غریب کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی ان دنیا کے ٹھیکیداروں سے، ان ہیومینٹیرین جو ہے نا، یہ جو انسانیت کا نعرہ لگائے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے غریب کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، اور نت نئے تجربے کرتے جا رہے ہیں، انسانیت کے وسائل کو ہتھیاروں کی تیاری میں ضائع کیے جا رہے ہیں، نئے سے نئے ہتھیار بنا کر انسانیت کو ختم کرنے کے درپے ہیں، ان کی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پہ احمد ندیم قاسمی نے ایک چڑیا پیش کی، اور اس چڑیا سے انسانیت دکھائی، اور وہ چڑیا کیا کرتی ہے؟ وہ جو چڑیا ہے نا، اپنے گھونسلے میں باجرے کا دانہ لاتی ہے۔ گھونسلے میں 10 بھوکے چوزے خوراک کی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ایک دانہ 10 چوزوں کو نہیں کھلا سکتی، وہ نہیں جانتی کہ اس دانے کا کیا کرے۔ شاعر یہاں دنیا کی طاقتوں کو ایک پیغام دیتا ہے، وہ انہیں نصیحت کرتا ہے کہ وہ ایٹم بم بنانے کی بجائے غلہ اگائیں، خوراک دیں، فوڈ دیں غریبوں کے، وہ بھوکی انسانیت کو خوراک مہیا کریں، ان کو 2 وقت کی روٹی دیں، وہ اپنے جو ریسورسز ہیں نا، وہ ہیومینٹی کی ریفارمیشن پر لگائیں۔ مزید اس نظم میں شاعر کیا کہتا ہے وہ ہم اسٹینزا وائز پڑھیں گے۔ تو پہلی جو لائن ہے اس میں کہتا ہے ہولڈنگ اے گرین آف ملٹ مطلب باجرہ، ان ہر بیک مطلب چونچ، اپنی چونچ میں ملٹ کا ایک دانہ لیے، ایک باجرے کا ایک دانہ لیے۔ دا مدر اسپیرو ہیز کم ٹو فیڈ، چڑیا مدر جو ہے وہ کھلانے آ گئی ہے۔ دا ینگ ونز آر سو ٹائنی اینڈ اسمال، اس کے بچے اتنے ننھے منھے اور چھوٹے ہیں۔ فرام ہیڈ ٹو ٹو دے آر بیکس، کہ سر سے پنجوں تک وہ بیکس بن جاتے ہیں، وہ چونچی بن جاتے ہیں۔ وین دے کرائی، جب وہ چیختے ہیں۔ اب شاعر ہمیں ان 5 لائنز میں یہ بتا رہا ہے کہ میں نے ایک چڑیا دیکھی جس کی چونچ میں ایک باجرے کا دانہ تھا، وہ اسے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے اپنے گھونسلے میں جا رہی تھی۔ ننھے منھے بچے بہت چھوٹے تھے، وہ سب کے سب بھوکے تھے۔ وہ جو دانہ تھا نا، وہ بچے اس کے لیے چلا رہے تھے کیونکہ وہ بھوکے تھے، وہ رو رہے تھے، وہ دانہ لیے سوچ رہی تھی کہ میں کس کو دوں۔ نیکسٹ لائنز میں پوئٹ ہمیں بتاتا ہے 1 grain to be fed to the young ones، 10 بچوں کو ایک دانہ کھلانا۔ to whom the mother sparrow should feed، چڑیا مدر کس کو دانہ کھلائے؟ 10 بچے ہوں اور ایک دانہ ہو تو کس کو کھلائے؟ نیکسٹ لائن ہے conjoining beak with beak، چونچ سے چونچ ملا کر۔ with whom should she solace، کس سے وہ تسلی دے۔ شاعر ان لائنز میں کہہ رہا ہے کہ چڑیا کے بچے تعداد میں 10 ہیں، دانہ جو وہ ہے نا، وہ اپنی چونچ میں جن کے لیے لائی ہے نا، وہ ایک ہو سکتا ہے۔ خوراک کا ایک دانہ اپنے 10 بچوں کو کھلانے کے بارے میں ماں بہت فکر مند ہے، وہ سوچ رہی ہے کہ میں کس طرح ان کو کھلاؤں، کیونکہ ماں کے پاس ایک دانہ تھا، اور یہاں پہ مسئلہ ایک دانہ اور 10 بچوں کو کھلانے کا تھا۔ اگلی لائنز میں شاعر اب انسانیت پر ایک طنز کر رہا ہے، ایک سٹائر کر رہا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ فشرنگ دا ایٹم، تم ایٹم کو توڑ کر، تم جو لوگ ہو نا، ایٹم کو توڑ کر کیا کر سکتے ہو؟ یو ہیو لرن ٹو ویپ، اور تم نے رونا بھی سیکھ لیا ہے۔ کس طرح رونا سیکھ لیا ہے؟ وہ ایٹم جب ہوتا ہے نا، وہ بم وغیرہ جب آپ پر گرتا ہے تو اس سے روتے بھی ہو۔ اینڈ ویل، اور آہ بکا بھی کر سکتے ہو، ویلنگ بھی کر سکتے ہو، ان لوڈ ٹون، اور بڑی آواز میں چیخ بھی سکتے ہو۔ سپلٹنگ دا گرین، دانے کو توڑ کر دکھاؤ نا، یہ جو دانہ ہے نا، یہ جو خوراک ہے، اس کو تقسیم کر کے دکھاؤ۔ یو ہیو لرن ٹو سیٹ لائف آن فوٹ، تم نے زندگی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا بھی سیکھ لیا۔ تمہیں پتہ ہے کہ کس طرح زندگی کو دوڑانا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ کس طرح زندگی کو جینا ہے۔ could you split the grain، کیا تم دانے کو، کیا تم اس خوراک کو بھی توڑ سکو گے، تقسیم کر سکو گے؟ 1 grain to be fed to the young ones، ایک دانہ 10 بچوں کو کھلانا ہے مجھے، میرے لیے یہ مشکل ہو گیا ہے، اور تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ایٹم بم بنا رہے ہو۔ اس پوری لائنز میں کیا کر رہا ہے شاعر؟ اس پوری لائنز میں شاعر دنیا کے
ان طاقتور کنٹریز پر تنقید کر رہا ہے، کرٹیسزم کر رہا ہے جنہوں نے ایٹم بم بنایا ہے. انہوں نے انسانیت کی تباہی کے لیے ایک ایٹم کو توڑا ہے، تب جا کے ایک ایٹم بم بنا ہے. وہ ایک ہی لمحے میں لاکھوں لوگ مار سکتے ہیں، جیسے جاپان میں ہوا ہے 1945 میں. وہ ان لاکھوں لوگوں کی چیخوں کو نا شاعر یہاں پہ بیان کر رہا ہے. شاعر ایسے ملکوں کو ایٹم بم بنانے کی بجائے، پوئٹ یہاں پہ کہتا ہے ان ملکوں کو کہ ایٹم بم نہ بناؤ، خوراک بناؤ، فوڈ بناؤ، تاکہ غریب لوگوں کو ملے، تاکہ غریب لوگوں کی بھوک ختم ہو، تاکہ غریب لوگوں کی غربت ختم ہو، تاکہ ان کے پیٹ کی پیاس بجھ پائے. ہتھیاروں پہ پیسہ نہ لگاؤ، ہتھیاروں سے کچھ نہیں بننے والا. وہ تباہی مچا سکتے ہیں، وہ لاکھوں لوگوں کو قتل کر سکتے ہیں، وہ رونا پیدا کرتے ہیں. خوراک بناؤ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، تاکہ ان کی بھوک مٹ سکے. تو اسی کے ساتھ یہ نظم بھی ختم ہوتی ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر سمجھ آئی تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور باقی جتنی بھی نظمیں ہیں آپ کے کورس سے ریلیٹڈ وہ آپ کو پلے لسٹ یا اسکرین پر نظر آ رہی ہیں. تھینک یو فار واچنگ دس.